میاں صاحب آج کوئی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈارک ویب کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے. آج خبریں ہمیں بچوں کی دی ہیں جو مشق ستم بنتے رہتے ہیں. ایک تو کیا بتایا انہوں نے اور کیا انہوں نے پکڑا ہے, اور پھر ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ ڈارک ویب کے بارے میں تھوڑا بتائیے صاحب. یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, ان کے ڈی جی جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. وقار الدین سید اور طلال چودھری جو وزیر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ایک گینگ پکڑا گیا ہے جو چھوٹے بچوں کی جو ہے ویڈیو بناتا تھا, نازیبا ویڈیو, اور ڈارک ویب پر جو ہے وہ بیچی جاتی تھی, اور اس میں بہت سے والدین بھی ملوث تھے. اور اس گینگ کو چلا رہا تھا جرمن شہری, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈارک ویب ہے اس پر باقاعدہ طور پر اس کو بیچا جاتا تھا. یہ گینگ پکڑ لیا گیا ہے اور گینگ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے, اور اس میں جو چلڈرن کلب بنایا گیا تھا اور اس کو مزید جو ہے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, اور ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا قائد صاحب کہ یہ سب سے پہلے جو ہے یہ معاملہ اٹھایا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے, اور ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا ہنگامہ بھی مچ گیا تھا. تو لیکن وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈارک ویب جو ہے وہ ایکٹیو ہے, اور وہاں پر بچوں کی جو تصاویر اور ان کی ہراسانی کی جو ویڈیوز ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں, اور باقاعدہ اس کا دندہ کیا جاتا ہے, اور اس میں تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کون کون ملوث ہے. اور اس میں میاں صاحب یہ تو بڑی سٹوری ہے, بڑی سٹوری ہے. اس میں ظاہر ہے ہم کبھی ڈاکٹر صاحب کو بھی انوائٹ کریں گے, ان کو تکلیف دیں گے. لیکن میاں صاحب میں 2-3 باتیں جب میں یہ آج آپ کو سن رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں جو سٹیٹ آف افیئرز ہے بچوں کے حوالے سے, میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فگرز ہیں میں نے ابھی نکالے ہیں کہ پاکستان میں جو سڑکوں پر بچے سوتے ہیں ان کی تعداد 1.5 ملین 15 لاکھ ہے. اس میں سے جو بزنس ریکارڈر نے بتایا کہ 7 لاکھ صرف پنجاب میں ہیں. تو یہ سٹیٹ آف افیئرز ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا میاں صاحب کہ یہ جو اور سٹینٹڈ گروتھ والے بچوں کو تو چھوڑ دیں, اور اس کے علاوہ لیکن یہ کہ یہ کدھر ہے سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہمارا, کہاں پہ ہے وہ؟ اور اس کے علاوہ یہ میاں صاحب کہ روز ایک بنی بنائی سڑک کو توڑ کے, مجھے پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ آتا ہے. میاں صاحب کبھی آپ یہ سٹوری ڈگ کیجئے گا کہ بنی ہوئی سڑکیں توڑ کے دوبارہ سے بنائی جاتی ہیں, تو یہاں پر یہ پیسے جو ہیں ان بچوں کو سٹریٹ سے ریموو کر کے ہم لے جا سکتے ہیں اور ان کو ایک اچھی زندگی دے سکتے ہیں, اور انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل کر سکتے ہیں. یہ اب آپ سٹوری دیکھیے, اوور 1100 چلڈرن انڈر ایج 5 ڈائی ڈیلی ان پاکستان. یہ این اے پینل کو آج بتایا گیا ہے. تو یہ ہماری یہ ہے, ہم سیاست ہو رہی ہے, اور یہ سارے ٹریٹیبل ڈیزیز سے مرتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر جو 40% ڈیتھس ہیں میاں صاحب وہ گندے پانی سے ہوتی ہیں. یعنی یہ اور اس پہ جو ہمارا اخراجات آتے ہیں, جو ریاست پر اخراجات آتے ہیں ہسپتالوں میں, وہ بلینز آف روپیز میں ہیں. یہ پیسے بچا سکتے ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں میاں صاحب, دنیا کی بہترین انویسٹمنٹ کہتے ہیں انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل, کہ اگر آپ انسانوں کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے لوگوں کی صحت درست کر دیں, 50% اوپر لے جائیں, تو آپ کا گروتھ ریٹ 9% اوپر جا سکتا ہے. مگر پتہ نہیں ہمیں نیوز پرانی سڑکیں توڑ کے ہم نہیں بنا دیتے ہیں. آپ کو ایک یاد دلاؤں, میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی, کچرے پہ رپورٹ بنائی تھی, اور وہاں میں گیا تو وہاں پر جو ٹرالیاں آ رہی تھی کچرے کی, اور جب وہ ٹرالی ان لوڈ ہوتی تھی تو وہاں پر اتنے بچے موجود ہوتے تھے, اور وہ کیا ڈھونڈ رہے ہوتے تھے؟ وہاں سے پھل ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. وہ جو کچرا آتا ہے شہر سے, وہ وہاں سے وہ پھل ڈھونڈ رہے ہوتے تھے, اور وہ پھل وہاں سے اٹھا کر کھاتے تھے. جو یہ حال ہے, اور جو چائلڈ لیبر ہے اس پر پابندی ہے, باقاعدہ قانون ہے, لیکن ہمارے ہاں چائلڈ لیبر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے سریعام استحصال کیا جا رہا ہے بچوں کا, اور باقاعدہ طور پر اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہ کیپٹل کی میں بات کر رہا ہوں. کیپٹل میں جو وہاں پر کوڑا پھینکا جاتا ہے, وہاں لوگ وہاں سے پھل اٹھا کر وہ بچے کھاتے ہیں. وہاں پر موجود ہے, میں نے اس پر رپورٹ بنائی, کچرے کا بچہ, وہ کہتا ہے میں کچرے کا بچہ ہوں. میاں صاحب بات یہ ہے, مجھے پالتا ہے. جب حکمران جو ہیں وہ جو جس لگژری کے ببل میں رہتے ہیں, انہیں کیا پتہ باہر زندگی کیسے ہوتی ہے. ہاں لیکن یہ دیکھیں کل ہم نے خبر دی تھی, اور آپ دیکھیں یہ 4.2% تو ان کا ہدف ہے نا, یہ کتنا کر لیں گے یہ ہم دیکھ لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی کٹ لگائی ہے انہوں نے, آج آپ اخبار دیکھ سکتے ہیں, وہ آپ نے اپنے ترقیاتی بجٹ پہ لگائی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ کل ہم نے خبر دی تھی, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اسٹیٹ آف افیئرز کیا ہے, 8,60,000 ٹو بی ایگزیکٹ جو لوگوں نے اپلائی کیا, 16,500 یا 16,450 اتنی نوکریاں لیس دین. تو یہ ہے, تو یہ ایشو آ ہی نہیں رہے.
یہاں جتنے ایشو ہیں جو میڈیا پہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ کوئی ادھر سے جھوٹ بولو ادھر سے جھوٹ بولو، ایک صاحب مطلب میں اب کیا عرض کروں کہ جو ہے 4 ٹکے بناتے ہیں ہم اس سے کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا سے جی ڈالر آ گئے، یہ بک رہا ہے وہ بک رہا ہے، مگر یہ نیچے زمین پہ صورتحال ہے جو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ بھی بات کریں کہ بھائی اگر آپ کی ٹرکل ڈاؤن کر کے نیچے ترقی نہیں آتی اور اخبار کے اشتہاروں میں آپ کی بڑی بڑی تصویروں کے اندر آپ کی ترقی قید ہے تو پھر آپ کو مبارک یہ ترقی، تو یہ حالات ہیں۔ اور آج خود جو ہے طلال چودھری صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، اور پھر یہ ایک این جی او کی فگر میں نے کوٹ کی ہے۔ قائد صاحب 10 جون کو بجٹ آ رہا ہے، 10 جون کو بجٹ آ رہا ہے اور آئی ایم ایف نے بجٹ کی منظوری دی ہے، اور باقاعدہ طور پر اس دفعہ جو ہے وہ مذاکرات ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف نے باقاعدہ منظوری دی ہے کہ دفاعی بجٹ بڑھا دیا جائے، یعنی آئی ایم ایف ہم کو دفاعی بجٹ بڑھانے کی منظوری دے رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، مبارک بھی ہونی چاہیے کہ اور لیکن کچھ اس میں آئی ایم ایف نے ریلیف بھی دیے ہیں، کیونکہ میں یہ نہیں کہتا حکومت نے ریلیف دیے ہیں، آئی ایم ایف نے ریلیف دیے ہیں۔ میاں صاحب آج کوئی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈارک ویب کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے، آج خبریں ہمیں بچوں کی دی ہیں جو مشق ستم بنتے رہتے ہیں، ایک تو کیا بتایا انہوں نے اور کیا انہوں نے پکڑا ہے، اور پھر ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں، یہ ڈارک ویب کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ صاحب یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ان کے ڈی جی جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، وقار الدین سید اور طلال چودھری جو وزیر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ایک گینگ پکڑا گیا ہے جو چھوٹے بچوں کی جو ہے ویڈیو بناتا تھا، نازیبا ویڈیو، اور ڈارک ویب پر جو ہے وہ بیچی جاتی تھی، اور اس میں بہت سے والدین بھی ملوث تھے، اور اس گینگ کو چلا رہا تھا جرمن شہری، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈارک ویب ہے اس پر باقاعدہ طور پر اس کو بیچا جاتا تھا، یہ گینگ پکڑ لیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اور اس میں جو چلڈرن کلب بنایا گیا تھا اور اس کو مزید جو ہے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا قائد صاحب کہ یہ سب سے پہلے جو ہے یہ معاملہ اٹھایا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے، اور ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا ہنگامہ بھی مچ گیا تھا، تو لیکن وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈارک ویب جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور وہاں پر بچوں کی جو تصاویر اور ان کی ہراسانی کی جو ویڈیوز ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں، اور باقاعدہ اس کا دندہ کیا جاتا ہے، اور اس میں تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کون کون ملوث ہے، اور اس میں میاں صاحب یہ تو بڑی سٹوری ہے، اس میں ظاہر ہے ہم کبھی ڈاکٹر صاحب کو بھی انوائٹ کریں گے، ان کو تکلیف دیں گے، لیکن میں میاں صاحب میں 2-3 باتیں جب میں یہ آج آپ کو سن رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں جو سٹیٹ آف افیئرز ہے بچوں کے حوالے سے، میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فگرز ہیں میں نے ابھی نکالے ہیں کہ پاکستان میں جو سڑکوں پر بچے سوتے ہیں ان کی تعداد 1.5 ملین 15 لاکھ ہے، اس میں سے جو بزنس ریکارڈر نے بتایا ہے کہ 7 لاکھ صرف پنجاب میں ہیں، تو یہ سٹیٹ آف افیئرز ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا میاں صاحب کہ یہ جو اور سٹینٹڈ گروتھ والے بچوں کو تو چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ لیکن یہ کہ یہ کدھر ہے سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہمارا، کہاں پہ ہے وہ، اور اس کے علاوہ یہ میاں صاحب کہ روز ایک بنی بنائی سڑک کو توڑ کے مجھے پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ آتا ہے، میاں صاحب کبھی آپ یہ سٹوری ڈگ کیجئے گا کہ بنی ہوئی سڑکیں توڑ کے دوبارہ سے بنائی جاتی ہیں، تو یہاں پر یہ پیسے جو ہیں ان بچوں کو سٹریٹ سے ریموو کر کے ہم لے جا سکتے ہیں اور ان کو ایک اچھی زندگی دے سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل کر سکتے ہیں۔ یہ اب آپ سٹوری دیکھیے، اوور 1100 چلڈرن انڈر ایج 5 ڈائی ڈیلی ان پاکستان، یہ این اے پینل کو آج بتایا گیا ہے، تو یہ ہماری یہ ہے ہم سیاست ہو رہی ہے، اور یہ سارے ٹریٹیبل ڈیزیز سے مرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو 40% ڈیتھس ہیں میاں صاحب وہ گندے پانی سے ہوتی ہیں، یعنی یہ اور اس پہ جو ہمارا اخراجات آتے ہیں، جو ریاست پر اخراجات آتے ہیں ہسپتالوں میں، وہ بلینز آف روپیز میں ہیں، یہ پیسے بچا سکتے ہیں۔